بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں شہر میں چوریوں کی وارداتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ چوروں کو پکڑنے کے لیے سلطان نے ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے شاہی لباس اتار کر ایک پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور رات کے وقت شہر میں گشت کرنے نکل پڑے۔ راستے میں انہوں نے چند چوروں کو بیٹھے دیکھا۔ سلطان بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ چوروں نے پوچھا، تم کون ہو؟ سلطان نے جواب دیا، میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی انہی کی طرح چوری کی نیت سے نکلا ہے۔ پھر سلطان نے پوچھا، اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کرنے کے لیے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اگر چوری ہی کرنی ہے تو ایسی جگہ کیوں نہ کی جائے جہاں سے اتنا مال مل جائے کہ ساری عمر چوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرا مشورہ ہے کہ آج رات شاہی محل کا خزانہ لوٹا جائے۔ یہ سن کر چور بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، واہ، تم تو بڑے بہادر آدمی ہو۔ شاہی محل میں چوری کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ آج سے تم ہمارے سردار ہو، جو حکم دو گے ہم مانیں گے۔ سلطان نے کہا، میرے ہوتے ہوئے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلے ہر شخص اپنا اپنا کمال بیان کرے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون کس فن میں ماہر ہے۔ پہلے چور نے کہا، مجھے زمین کی مٹی سونگھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ خزانہ کہاں دفن ہے۔ دوسرے نے کہا، میں اگر کسی آدمی کو گپ اندھیرے میں بھی ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر کبھی اس کا چہرہ نہیں بھولتا اور دن کی روشنی میں بھی فوراً پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، میں جانوروں، خاص طور پر کتوں کی زبان سمجھتا ہوں۔ چوتھے نے کہا، میں ایسی کمان چلاتا ہوں کہ تیر محل کی کتنی ہی اونچی دیوار پر جا کر جم جاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سب لوگ آسانی سے دیوار پار کر لیتے ہیں۔ اب سب نے سلطان سے کہا، اے ہمارے سردار، اب آپ بھی اپنا کمال بتائیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک میرا کمال یہ ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہو جائیں، انہیں سزائے موت سنائی جا چکی ہو، جلاد ان کی گردن اڑانے کے لیے تیار کھڑا ہو، تو اگر میں صرف اپنی داڑھی ہلا دوں تو وہ سب آزاد ہو جاتے ہیں اور ان کی جان بچ جاتی ہے۔ یہ سن کر سب چور بہت مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے، پھر تو ہمیں کسی بات کا خوف نہیں۔ چنانچہ وہ سب شاہی محل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ جو چور کتوں کی زبان سمجھتا تھا، اس سے ساتھیوں نے پوچھا، بتاؤ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، کتا کہتا ہے کہ ان 5 آدمیوں میں ایک بادشاہ ہے۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رات ہم سب خزانہ لوٹ کر بادشاہ بن جائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے محل تک پہنچ گئے۔ تیر چلانے والے چور نے اپنا کمال دکھایا۔ تیر دیوار پر جا کر جم گیا اور سب دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ پھر خزانے کا پتہ لگانے والے نے اپنی مہارت سے خزانے کی جگہ معلوم کر لی۔ سب نے مل کر خزانہ نکالا اور اسی راستے سے باہر آ گئے۔ شہر سے دور ایک جنگل میں پہنچ کر انہوں نے خزانہ تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، مگر سلطان نے کہا، اس وقت خزانہ تقسیم کرنا مناسب نہیں۔
صبح ہوتے ہی بادشاہ پورے شہر میں تلاش شروع کر دے گا، گھروں کی تلاشی بھی لی جائے گی۔ اگر خزانہ ہمارے گھروں سے ملا تو ہم فوراً پکڑے جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اسے کچھ دن کے لیے یہاں زمین میں دفن کر دیتے ہیں، جب تلاش ختم ہو جائے گی تو آ کر آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا، خزانہ زمین میں دفن کر دیا۔ واپسی پر سلطان نے کہا، میں تم لوگوں میں نیا ہوں، تمہارے گھروں کا پتہ نہیں جانتا، چونکہ تم نے مجھے اپنا سردار مانا ہے، اس لیے اپنے اپنے گھر کا پتہ بتا دو۔ چنانچہ چاروں چوروں نے اپنے پتے بتا دیے، پھر سب اپنے گھروں کو چلے گئے اور سلطان واپس محل آ گئے۔ صبح ہوتے ہی شہر میں شور مچ گیا کہ شاہی خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ سلطان نے سپہ سالار کو چاروں چوروں کے نام اور پتے بتائے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ سپاہی فوراً گئے اور چاروں کو گرفتار کر کے دربار میں لے آئے۔ چاروں چور حیران تھے کہ ہمارا راز کس نے کھولا۔ قاضی نے جرم ثابت ہونے پر انہیں سزائے موت سنا دی۔ جب انہیں پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو حکم ہوا کہ پہلے سلطان کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اگر ان کی کوئی آخری خواہش ہو تو پوری کی جا سکے۔ جب وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پہنچے تو سلطان شاہی لباس میں تخت پر جلوہ افروز تھے۔ اسی وقت وہ چور جسے چہروں کو پہچاننے کا کمال حاصل تھا، سلطان کو دیکھتے ہی چونک گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھیوں سے کہا، دوستو، اب مجھے رات والے کتے کی بات سمجھ آ گئی۔ واقعی ہم پانچوں میں ایک بادشاہ تھا اور وہ یہی ہے جو آج تخت پر بیٹھا ہے۔ دوسرے چور نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ کو ہمارا ساتھی بتاتے ہو؟ سلطان نے ان کی سرگوشیاں سن رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ چور آگے بڑھا، ادب سے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجیے اور اپنی داڑھی ہلا دیجیے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور فرمایا، واقعی تم نے مجھے پہچان کر اپنا کمال ثابت کر دیا، اب میں بھی اپنا کمال دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی داڑھی ہلائی اور فرمایا، جاؤ، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، تم آزاد ہو۔ یہ سن کر چاروں چور سلطان کے قدموں میں گر پڑے، اپنے جرم کی معافی مانگی، سچی توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ نیکی اور دیانت داری کی زندگی گزاریں گے۔ یوں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف چوروں کو گرفتار کیا بلکہ انہیں توبہ اور اصلاح کا موقع دے کر معاشرے کا مفید فرد بھی بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہوں، خصوصاً حرام کمائی اور چوری جیسے جرائم سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔